الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد سر وحدت ہے کوئی ان کی رمز کیا جانے شریعت میں بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اما بعد معزز سامعین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عقائد الجہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور سب سے زیادہ اللہ رب العزت کا اس بات پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا کیونکہ معزز سامعین انسان جتنا بھی گناہگار ہو اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا مطلب وہ مسلمان ہوگا اور جتنا بھی گناہگار ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا اس بات پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا لیکن اگر آپ یہ بات غور سے سنیں گے تو ابا سے لے کر آخر تک انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی تو آپ شروع سے میری بات کو غور سے سماعت کریں آدھا گھنٹہ بیان ہوگا لیکن انشاءاللہ آپ غور سے سنیں گے نا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پہلے میری اور بعد میں آپ کی زندگی میں ایک نکھار آئے گا دیکھیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع میں یہ شامل ہے ایک تو حدود کی تعریف اور دوسرا ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے یعنی آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہمارا موضوع آج کیوں بنا تو دیکھیں معزز سامعین انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا
وہی سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اس بات کا لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے، وہی ہمیں رزق دینے والی ذات ہے، وہی ہمیں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پوری زندگی کے اندر جتنے بھی مراحل آتے ہیں سب کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو معزز سامعین، انسانوں سے گناہ ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر یہ کرم فرمایا کہ توبہ کے دروازے کو قیامت تک کھول دیا۔ تو اگر آج ہم سے لاکھ گناہ بھی سرزد ہو جائیں اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو کر ندامت کے ساتھ دو چار آنسو بہا کے شرمندگی کا اظہار کریں گے تو ابن ماجہ کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جس سے گناہ سرزد ہوا اور پھر اس نے گناہ سے توبہ کر لی تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ ایسا ہو گیا کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گر گرائیں، اپنی زندگی کو اس طریقے پر گزاریں کہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ دیکھیں، دنیا کا ایک قاعدہ اور قانون ہے، اگر آپ کاروبار کریں گے تو اس میں آپ جتنی کوشش کریں گے اتنا آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں آپ جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ اگر آپ اللہ سے دوستی لگانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پیارے دوستو، رب کائنات نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب کائنات فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، فرمایا اے بندے تو مایوس کیوں ہوتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، تو میری طرف ایک بالشت چل گیا، شبر بالشت کو کہتے ہیں، فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، تو میری طرف ایک بالشت چل گیا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تیری طرف میں کوہنی تک کے لیے ایک ذرا چل گیا۔ سبحان اللہ، کوشش تو کرے نا انسان، گناہوں میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں کیا کروں گا، میری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، رب تعالیٰ نے راستہ بتایا، رب تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے نا، رب تو یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، رب تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ سارے بندے عبادت کر کے میرے قریب ہو کر جنت میں چلے جائیں۔ دیکھیں اس حدیث کا دوسرا جملہ سماعت کیجیے اور دل کے کانوں سے سنیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر تم میری طرف ایک بالشت بڑھو گے نا تو تمہاری طرف میں ایک ذرا چل کر آؤں گا، ذرا کہتے ہیں یہاں تک، اور اگر وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، فرمایا اگر تم میری طرف ایک ذرا چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف ایک ہاتھ چل کر آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے چھوڑ دیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں بندو تم میری طرف آنے کی کوشش تو کرو، میرے ہونے کی کوشش تو کرو، پیدا میں نے کیا، رزق میرا، مال میرا، اولاد میری، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، بس تم میری طرف آنے کی کوشش کرو، جب تم میری طرف آؤ گے نا تو میں ہر چیز میں برکت دے دوں گا اور پھر ایسے ہو جاؤ گے کہ بولو گے تم زبان میری اور رب کتنے قریب ہو جاؤ گے کہ زبان رب کی ہوگی، بولو گے تم، فرمایا ہاتھ تمہارے ہوں گے، پکڑنے والا میں ہوں گا، پاؤں تمہارے ہوں گے، چلنے والا میں ہوں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، یہ بڑے غور طرف جملے ہیں، یہ 3 جملے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو ہماری زندگی کے اندر نکھار آ جائے۔ 3 جملے ہیں، ایک بزرگ نے لکھا انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ بزرگ فرماتے ہیں دیکھو یہ بچپن تو تم نے کھیل کود میں گزار دیا اور جوانی مستی میں گزار دی، بڑھاپا سستی میں گزار دیا، بتاؤ رب کو کب یاد کیا؟